السلام علیکم۔ علی اپنی ماں کا بہت ہی زیادہ لاڈلا تھا۔ علی کو اپنی ماں کے ہاتھ کا کھانا بے انتہا پسند تھا۔ وہ اکثر اپنی ماں سے مزے مزے کے کھانوں کی فرمائش کرتا، مگر تمام کھانوں میں جو سب سے زیادہ چیز اس کو پسند تھی اپنے ماں کے ہاتھ کی، وہ گرما گرم لچھے دار پراٹھے تھے۔ ایک روز جب وہ صبح اٹھا ناشتے کے لیے، اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ ماں، آج میں آپ کے ہاتھ کے گرما گرم پراٹھے کھاؤں گا۔ اس کی ماں کی طبیعت اس روز کچھ ٹھیک نہیں تھی، مگر اس نے اس کی فرمائش کو رد نہیں کیا، بلکہ وہ کچن میں گئی، اس نے آٹا گوندا، پراٹھے بنائے، مگر پراٹھے کچھ تھوڑے آج جل گئے۔ جب اس نے سارا کھانا، فرائیڈ انڈے، آملیٹ، پراٹھے، چائے، سب کچھ ٹیبل پر رکھا تو اس نے آواز دی اپنے ہسبینڈ، اپنے میاں جعفر کو کہ آپ بھی علی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیں۔ اب دونوں مل کر کھانا کھانے لگے۔ وہاں پر ان کی مسز یعنی جعفر کی مسز اور علی کی والدہ بھی موجود تھی۔ آج علی ان پراٹھوں کو دیکھ کر ذرا ڈس اپوائنٹ ہوا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری ماں تو ہمیشہ بہت ہی خستہ اور بہت ہی اچھے پراٹھے بناتی، آج یہ جل کیوں گئے؟ اب وہ سوچ رہا تھا کہ شاید اس کے والد بھی اس بات کو نوٹس کریں، مگر وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ جب اس کے والد نے ان گرما گرم جلے ہوئے پراٹھوں کو اپنی پلیٹ میں ڈالا اور انجوائے کر کے بہت ہی مسکراہٹ کے ساتھ کھانا شروع کیا اور ان پراٹھوں کی تعریف شروع کر دی۔ جب علی نے یہ تعریف سنی تو وہ بہت حیران ہوا اور حیران ہو رہا تھا کہ اس قدر مزے لے لے کے میرے والد جو ہیں وہ جلے ہوئے پراٹھے کھا رہے ہیں۔ بہرحال جب ناشتہ کر لیا تو ہلکی سی آواز میں علی کی والدہ نے علی کے والد سے معذرت کی۔ اس نے کہا آئی ایم ایکسٹریملی سوری، آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں آج اتنے خستہ اور لذیذ پراٹھے آپ لوگوں کے لیے نہ بنا سکی۔ تو اس کے والد نے یہ بات کہی کہ مجھے تمہارے ہاتھ کے بنے ہوئے جلے پراٹھے بھی اتنے ہی لذیذ لگتے ہیں جو وہ خستہ پراٹھے ہوتے ہیں۔ تم اپنا خیال رکھو، انشاءاللہ رات کو ملاقات ہوگی۔ وہ اس کو حوصلہ دے کر چلا گیا۔ جب علی اور اس کے والد گاڑی میں آ کر بیٹھے، اس کو اسکول ڈراپ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اس نے اپنے والد سے پوچھ ہی لیا، وہ نہیں رہ سکا پوچھے بغیر۔ اس بیٹے نے کہا کہ بابا، آپ جانتے ہیں کہ وہ پراٹھے مزے کے نہیں تھے، پھر آپ نے ان کی تعریف کیوں کی اور کیوں نہیں اس کو نوٹس کیا؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا، آپ کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس کے باوجود انہوں نے اتنی ایفرٹ کر کے ہمارے لیے ناشتہ بنایا، ہمیں ناشتہ کھلایا اور مجھے واقعی بہت لطف آیا۔ یاد رکھو بیٹا، ان جلے ہوئے پراٹھوں کو کھا کر ہم ہرٹ نہیں ہوں گے، لیکن اگر ان جلے ہوئے پراٹھوں کو کھا کر میں آپ کی والدہ کی بد تعریفی کرتا یا ان سے مس بیہیو کرتا تو وہ ان کو ساری زندگی ہرٹ کرتا رہتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کا لحاظ کرتے ہوئے، جن کا احساس کرتے ہوئے ہم اپنے رشتوں کو بے انتہا خوبصورت بنا سکتے ہیں، اور یہی لاپروائیاں آہستہ آہستہ ہمارے رشتوں کے اندر دوریاں لاتی چلی جاتی ہیں۔ سچویشنز، لوگ، سرکمسٹانسز پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، مگر ہمیں ان تمام امپرفیکٹ چیزوں کے اندر پرفیکشن ڈھونڈنی ہے، ہارڈ ورک کرنا ہے، محنت کرنی ہے اپنے رشتوں کو خوبصورت بنانے کے لیے، ایک دوسرے کی زندگی آسان بنانے کے لیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر کسی میں آسانیاں بانٹ سکیں۔